الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں۔ یہ دو آیتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ مالی طور پہ پریشان ہو، رزق کے حوالے سے پریشان ہو، مقدمے کے حوالے سے پریشان ہو، ظالم کے شر سے پریشان ہو، یا بے روزگاری ہو، روزگار کے حوالے سے پریشان ہو، یا کسی بھی حوالے سے بندہ پریشان ہو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کو جمع کر رہے تھے تو ہر آیت پہ دو گواہ چاہیے ہوتے تھے، اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی تو اس پر جو ہے کوئی بھی گواہ نہیں مل رہا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس آیت کے حوالے سے وہ تھے کہ اس پہ گواہ نہیں مل رہا، اس کو ایڈ کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ تو پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے جو ہے اس آیت مبارکہ کی گواہی دی، ان دو آیتوں کی۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے جو نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، نہ ہی کسی اور صحابی کو جو ہے یہ سعادت حاصل تھی، کیونکہ ان کی جو گواہی ہے وہ دو کے قائم مقام ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد گواہی جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہے، اور یہ ان کا خاصہ ہے، ان کے لیے خاص کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کی جو ہے وہ گواہی دو کے برابر نہیں۔ جب یہ آپ جو ہے گواہی آپ نے دے دی تو یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں ایڈ کی گئی، اور اسی طرح یہ آیت مبارکہ اس قدر فضیلت والی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تو ایک محفل میں جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے تو حضرت ابو بکر مجاہد کھڑے ہوئے۔ آپ بہت بڑے فقہی تھے، بہت بڑے جو ہے عالم تھے آپ، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دیوانے سے تھے۔ جب آپ کسی محفل میں جو ہے تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی ان کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے میں چوما۔ تو پوچھا گیا کہ حضور یہ دیوانہ ہے، اور اس قدر اس کی جو ہے آپ نے تعظیم کی اور ان کے لیے جو ہے آپ نے اتنا پروٹوکول جو ہے آپ نے دیا۔ تو حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کو ماتھے پہ بوسہ دیا، اور وہ کس عمل کے سبب تھا؟ وہ عمل یہی تھا کہ یہ دو آیت مبارکہ جب جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھا کرتا اور درود پاک پڑھا کرتا، اس کے سبب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو عزت اور تکریم دی ان آیتوں کے سبب۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے روزانہ صبح بھی 7 مرتبہ اور شام کو بھی 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزرتے تو وہ جگہ جو ہے مہک جاتی ہے، خوشبوؤں سے مہک جاتی۔ اگر
وہاں سے آپ کسی بھی گزرگاہ سے گزر جاتے تو کوئی بھی صحابی جو ہے وہاں کچھ دیر کے بعد گزرتا تو وہ خوشبو رہتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ دونوں سورہ توبہ کی آخری دونوں جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں، بیماری سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، اور جس دن بندہ یہ پڑھ لیتا ہے آیت مبارکہ اس دن موت تک نہیں آتی اس آیت مبارکہ، اور جب موت متعین ہوگی تو وہ بندہ پڑھ ہی نہیں سکے گا اس آیت مبارکہ کو۔ اس کو پڑھیں، اگر جو ہے کوئی لا علاج مریض ہے اس کو جو ہے آپ نے دم کر کے یہ پانی دینا ہے، یا وہ خود ان آیتوں کو پڑھے، یاد کرے یا دیکھ کر پڑھے، تو انشاءاللہ اس کا جو وہ مرض ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ آیتیں جب بھی بندہ پڑھے اور ماہانہ جو ہے صدقہ ضرور دیا کرے، کہ صدقہ دینے سے جو ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔